بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے نزدیک دین فقط ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام دین عقل ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کی چیزیں عقل انسانی کے مطابق ہے، اور عقل کیا ہے؟ جس قدر کسی کے پاس علم زیادہ ہے اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے۔ جہاں علم ناقص ہے وہاں عقل بھی ناقص ہے۔ صلوات پر محمد۔ اسلام کے خلاف تاریخ میں 3 بڑی سازشیں ہوئی ہیں۔ پہلی سازش سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوئی۔ بہت سارے یہودی علماء اور عیسائی علماء مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنانا شروع کی تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ دیں۔ اسرائیلیات کو جمع کیا، اسرائیلیات کو اسلام میں داخل کیا جو پہلے نہ تھا، کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ جہنم میں اپنا پاؤں ڈالے گا۔ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے آئیں جو ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے، جس میں کعب الاحبار مشہور آدمی تھا، بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، ظاہراً مسلمان ہو گیا تھا۔ دوسرا تمیم دارائی، یہ بھی بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، یہ بھی ظاہراً مسلمان ہو۔ اور اس کے بعد دوسری جو بڑی سازش کی گئی وہ اس وقت جب انگریزوں نے یا عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ہی طرح مشرک بنا دیں، اللہ کا شریک قرار دیں۔ اب دیکھا مسلمانوں کی عقیدت ہے قرآن سے زیادہ، تو یہ نعرہ بلند کیا اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے یا نادان جاہلوں کے ذریعے سے کہ قرآن قدیم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے۔ یہ دوسرا بڑا فتنہ تھا جو اسلام میں یہودی عیسائی سازش کا نتیجہ تھا، کیونکہ اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے، کلام خدا کو قدیم مان لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ کا نام ہے کلمۃ اللہ، تو وہ بھی قدیم ہو گئے، تو وہ اللہ کے شریک ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس میں سادہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، ایک کہتا تھا قرآن قدیم ہے، جو قدیم قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ دوسری بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف۔ تیسری بڑی سازش 10ویں اور 11ویں ہجری میں شروع ہوئی، جب سائنس نے یورپ میں ترقی کرنا شروع کی اور سائنسدانوں کے جو ریسرچ وغیرہ تھے وہ بائبل، تورات، انجیل کے خلاف تھے۔ اور جب وہاں پر سائنس آگے بڑھنے لگی اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب ضد سائنس ہے، سائنس کے اگینسٹ میں ہے، عقل کے اگینسٹ میں ہے، لہذا ایک تحریک چلائی گئی کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے، کیونکہ عیسائیوں میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو خلاف عقل ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا یہی بہتر ہے کہ دین کو الگ رکھو، عقل کو الگ رکھو۔ لیکن انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا
کہ اگر مسلمان اپنے عقائد کے ساتھ ان کے مبلغ یہاں آ گئے یورپ میں تو ہمارے نوجوان مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام دین عقل ہے۔ لہذا مسلمانوں میں بھی عقیدہ پھیلا دو کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے، اور اس سازش کا شکار مسلمان آج تک ہے۔ آج تک بہت سارے مدرسوں میں فلسفہ پڑھانا، منطق پڑھانا، لاجک پڑھانا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ اس سازش کا نتیجہ ہے۔ ابھی تک مسلمان اس سے بیدار نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جبکہ اسلام دین عقل ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کا خالق بھی خدا ہے اور عقل کا خالق بھی خدا ہے۔ تو جب خالق ایک ہے تو تضاد نہیں ہے، لیکن جہاں مذہب بندوں نے بنایا ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، یقیناً اس دین میں اور عقل میں بڑا فرق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ 8 مجالس میں ہم ثابت بھی کر چکے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے عقلی دلائل ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ موضوع تھا عقائد انسان اور قرآن۔ عقیدہ فقط وہی حق ہے، وہی سچ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے نبیوں کی طرف سے، کیونکہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے۔ جو عقیدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء کی طرف سے ہوتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر جو عقیدہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو، لوگوں کی طرف سے ہو، فرعونوں کی طرف سے ہو، نمرودوں کی طرف سے ہو، باطل طاقتوں کی طرف سے ہو، اس عقیدے کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پسند کرتے ہیں، کس سے ناپسند کرتے ہیں، سامنے وہی چیز رکھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کے خبیث مقاصد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ فلسفے کی تاریخ دیکھیں کہ فلسفہ یونان میں کیسے پیدا ہوا، فلسفے کی تاریخ سب سے پہلے حکیم سقراط نے فلسفے کی بنیاد یونان میں رکھی، جس سے زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اس عظیم شان عالم حکیم سقراط فلسفی کا جرم کیا تھا؟ یہ عقلی دلائل سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دلاتا تھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تھا۔ حکیم سقراط یا سقراط کے زمانے میں ایک وکلا تھے، وکیل تھے، ظاہراً وکیل تھے، ان کا پیشہ تھا جیسے آج کل وکیل لوگ ہیں، مگر انہوں نے ایک فلسفہ دیا۔ کیا فلسفہ دیا؟ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بھائی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ہمارا خیال ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بلب ہے لیکن یہ بلب ہے نہیں، یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ممبر ہے مگر یہ ممبر ہے نہیں۔ اب ظاہر آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بے وقوفی والا فلسفہ ہے، مگر انہوں نے اس فلسفے کو اس لیے پیش کیا کہ ان کے مفادات تھے۔ یہ مجرموں کو کورٹوں سے بچاتے تھے، قاتلوں کو بچاتے تھے، چوروں کو بچاتے تھے۔ تو انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی کہ حقیقت میں کوئی چیز ہے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہے، یہ اصل ہمارے دماغ کے اندر ہے، باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سقراط جیسے اور افلاطون جیسے اور ارسطو جیسے اور ابن سینا جیسے فلسفیوں نے یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آگ جلا کر ان کو آگ میں پھینک دو کہ بھئی آگ حقیقت میں نہیں ہے، تمہارا خیال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد بارے دیگر
پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، باطل کے مقاصد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فلسفہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ صرف ایران کے مدارس میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، باقی دیگر کسی مدرسے میں آپ کو فلسفہ پڑھنے والا طالب علم نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، غلط فہمی تھی۔ اس سے یہودیوں نے فائدہ لیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ عیسائی جب تک دیندار ہوں گے ہمارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ کوئی مذہبی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہیں، حضرت عیسیٰ کو تکلیفیں دینے والے یہودی ہیں، تو کہیں نے بے دین بنا۔ یونیورسٹیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ آج جو یورپ، امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دشمن نے کیسے یہ کام کیا؟ انہوں نے اپنے فلسفی ایجاد کیے۔ اب یہ فرائڈ فلسفی تھا جس نے پورے یورپ کو فحاشی اور بے غیرتی کی طرف بھا دیا۔ ایسا فلسفہ دیا جیسے کہ باطل تھا، کیونکہ کچھ عقلی دلائل وہ پیش کرتے ہیں تو جہاں لوگوں کی عقل ناقص ہو، علم ناقص ہو، پھر پروپیگنڈا کا زور ہو تو ایک مرتبہ لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اس بدبخت فرائڈ نے یورپ کو، امریکہ کو بے حیائی، بے غیرتی کی طرف بہا دیا۔ یہ فرائڈ تھا یہودی، اینجل یہودی تھا جس نے مارکسزم اور یہ عقیدہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان، اور مارکس کو پالنے والے یہودی تھے۔ تمام امداد کرنے والے کئی اس کے بچے تھے یہودی اس کی سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے فلسفی۔ مسلمان اگر آج چاہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنا تو اس کا راستہ یہی ہے، آپ آیت مسلمان کو سنا سکتے ہیں، حدیث مسلمان کو سنا سکتے ہیں۔ اگر غیر مسلم سے آپ گفتگو کریں گے تو بین الاقوامی جو زبان ہے تمام انسانوں کے درمیان وہ ہے عقل کی زبان، فلسفے کی زبان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ہمارے نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل روشن ہو، ہم یہودیوں کی غلامی میں نہ جائیں، تو ضروری ہے کہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کریں اور اسلامی فلسفہ بھی پڑھیں۔ خصوصاً اسفار 9 جلد میں آیت اللہ صدر الدین شیرازی کی لاجواب کتاب ہے جس کا جواب نہ یورپ کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس ہے۔ اس علمی کتاب کے ذریعے سے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پروفیسر لگ جائیں، تاکہ ساری سازشیں جو جنم لیتی ہیں وہی یورپ امریکہ ہمارے خلاف کہ بھائی اب شیعوں کو کیسے لڑاؤ، سنیوں کو کیسے لڑاؤ، یہ ساری سازشیں یورپ امریکہ میں جنم پڑتی۔ اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انگلستان میں شیعہ سنی آپس میں لڑے ہو۔ یہ ہم ہیں بے وقوف بھی یہاں لڑتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑانے والے یہ انگریز ہیں، یہ بدبخت۔ وہاں کے مسلمان باشعور ہیں۔ کبھی امریکہ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیعہ سنیوں کے درمیان جنگ ہوئی ہو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف کون بنا رہے ہیں، یہ سازشیں کون بنا رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے جاسوس جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، جیسے ہیمفرے نے کتاب لکھی ہے اور برطانیہ کے جاسوس کتابیں لکھتے ہیں، بھائی اس طرح سے ہم نے مسلمانوں کو لڑایا، اس طرح سے ہم نے مساجد پر حملہ کروایا۔ یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں۔ لہذا یورپ امریکہ کے مسلمان ہم لوگوں سے زیادہ بشعور ہیں، وہ اتحاد چاہتے ہیں، اور جب ہم یہاں لڑتے ہیں تو وہ بیچارے آنسو بہاتے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ پاکستان کے لوگ کہ یہ انگریزوں کے اشارے پر، یہودیوں کے اشارے میں ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سازشیں جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کی سازش یہ وہیں بنتی ہے، مہاجر پنجابی پٹھان کو لڑانے کی سازش وہاں بنتی ہے۔ 10 سال 12 سال ہم انگلینڈ میں تھے تو انگلینڈ کی اکانومی اتنی ڈوب چکی تھی کہ کوئن جو شہزادی تھی اس کے سامنے بلڈنگیں کالی پڑی تھی۔ یہ 84 کی بات ہے، ہم وہاں پر تھے 85 میں، ایک مسجد میں ہم امام جمعہ تھے، ہم خود دیکھتے تھے اتنی اکانومی گری ہوئی تھی کہ وہاں کوئن کی محل کے سامنے آیت اللہ خوئی مرحوم کے بیٹے بلڈنگ خریدنا چاہ رہے تھے اور خریدنے والے تھے، یعنی اتنی بلڈنگوں کی قیمت نیچے آ گئی تھی، اکنومیکلی فشار تھا۔ 1 پاؤنڈ 17 روپیہ اس زمانے میں چلا۔ اب یہ کیسے ان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ انہوں نے یہاں پر فسادات کرائے، یہاں پر
مہاجر پٹھان لڑے، مہاجر پنجابی لڑے، مہاجر سندھی لڑے، یہاں فتنہ فساد ہوا، ادھر ہانگ کانگ کا مسئلہ ہوا، یہاں کے جتنے بیماری تھے یہ پیسہ لے کر انگلینڈ پہنچ گئے، ہانگ کانگ کے جتنے بیماری تھے وہاں انگلینڈ آ گئے، ایک مرتبہ ان کی اکانومی اوپر چلی گئی، اب وہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ 80 اور 100 روپے کا ہو گیا۔ دشمن اس طرح سے سازشیں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا۔ وہ کبھی ہماری اکانومی پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں لڑا کر اپنی اکانومی کو درست کرتے ہیں، مگر ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم ہر ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے ان کا 1 پاؤنڈ جو ہے وہ 80 ہو گیا اور ہمارا روپیہ نیچے چلا گیا۔ جتنا پیسہ تھا، سرمایہ دار تھے، کارخانہ تھے، کراچی کا ہم تباہ کیا، سارا پیسہ انگلینڈ چلا گیا کہ آرام سے انگلینڈ میں کام بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ یہ سازشیں ہیں دشمن کی۔ اکنومی میں نے کہا کہ اکنومی پر جب تک ہم قابض نہیں ہوں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت دنیا کی اکنومی پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آپ کے روپے کو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جس اسلام وہ کرنسی کو چاہیں تو ٹوائلٹ پیپر میں بدل سکتے ہیں، کنٹرول ان کا ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ غلام ہیں، کرنسی پر ان کا کنٹرول ہے۔ میں نے بتلایا کئی مرتبہ کہ جب ان کا ایجنٹ شاہ ایران پر تھا اور اسرائیل کا ایمبیسی بھی تھا ایران میں، تو 7 تومان میں $1 ملتا تھا، ان کی ویلیو تھی تومان کی، لیکن آج $1 800 تومان میں ملتا۔ یہ کس نے کیا؟ یہودیوں کا خیل ہے۔ پہلے آپ 17 روپے میں $1 لیتے تھے، آج کیا ہے 60 روپے میں $1 ہے، یعنی دونوں طرف آپ کا نقصان۔ کوئی چیز وہاں سے خریدے تو نقصان، اور وہاں سے کوئی آ کے آپ کے ہاں سے خریدے تو آپ کا نقصان۔ یہ اصلاً ہماری توجہ نہیں ہے نوجوانوں کی۔ ہماری یونیورسٹیوں میں صحیح طریقے سے اکانومی میں PhD نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، آج آپ نے دیکھا یورپ والے مل گئے، انہوں نے یورو کرنسی بنائی، یورو کرنسی آج ڈالر سے اوپر چلی گئی، مگر بدبختی ہے مسلمان حکمرانوں کی۔ مسلمان حکمران بھی اگر چاہے تو ایک اسلامی کرنسی بنا سکتے ہیں، خود کو آزاد کر سکتے ہیں، مگر امریکہ مطمئن ہے کہ مسلمان حکمران ان کے پٹھو ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے اس کی اجازت کے بغیر۔ صلوات پڑھی محمد لہذا خود آپ نے کچھ کرنا ہے، خود عوام نے کرنا ہے، خود نوجوانوں نے کرنا ہے کہ آپ PhD کریں، تحقیق کریں، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ہم مسلمان یہودیوں کی غلامی میں ہیں۔ آپ کی کرنسی پر، اکانومی پر ان کا کنٹرول ہے، ورلڈ بینک پر یہودیوں کا کنٹرول۔ میڈیا، کل میں نے عرض کیا کہ کتنا بڑا معجزہ تھا، آپ نے سنا، اور لوگوں نے جا کے قرآن مجید کھول کر دیکھا کہ یہ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے سورہ توبہ نے بتلایا، ایک ایک چیز جو ہے آپ نے سنی، جس میں شک اور شبہ نہیں کہ جناب اگر وہاں پر 11 سپٹمبر کو یہ واقعہ ہوا تو 11 جز جو ہے قرآن کا ہے، 11 سپٹمبر 9واں مہینہ ہے تو سورہ توبہ جو ہے 9 ہے، اور اسی طرح سے وہ جو فلور تھا جس پر جہاز جا کے ٹکرایا وہ 109 تھا، تو آیت کا نمبر 109 ہے، اور سورہ توبہ کو اول سے لے کر وہاں تک جا کے گنے تو کلمہ بہ کلمہ، تو وہاں جا کے 2001 کلمہ، تو سال جو ہے وہ 2001 تھا۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ البتہ وہ جرفنہار کا میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی مومن نے تحقیق کی یا نہیں کی کہ اس کے اطراف جو روڈ ہے ٹریڈ سینٹر کے، اس کا نام جرفنہار ہے، نہیں معلوم، ابھی تک کوئی خط نہیں آیا کہ کسی مومن نے، البتہ تحقیق ضرور کرے۔ یعنی اس قدر بڑا معجزہ ہے قرآن کا، اسے بیان کیے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے کس قدر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ قرآن نے 1500 سال پہلے بتلایا کہ اس طرح سے اس تاریخ میں اس فلور پر وہ آگ میں جلیں گے اور وہ ظالم ہے جنہیں اللہ ہدایت نہیں کرے۔ اس کا در واضح قرآن نے بتلایا، مگر ہم مسلمانوں کے پاس میڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ صلوات پہ محمد۔ مثلا امام علی رضا علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کے روزے پر ہر سال
فیصدوں معجزے ہوتے ہیں، خود ہم نے دیکھے بھی ہیں، دوسرے لوگوں سے سنے بھی ہیں، بیان بھی کیے، مگر میڈیا پہ اگر دکھائے جائے وہ معجزے تو ہزاروں انسان جو ہے مسلمان ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے۔ میں نے شاید گزشتہ سال بتلایا بھی تھا کہ یہی پاکستان یہی کا ایک مومن تھا، اس کی بچی لولی بھی تھی، لکڑی بھی تھی، لیکن جب وہاں پہنچے اور ماتم ہو رہا تھا، عزاداری ہو رہی تھی، شب چہلم تھی یا چہلم کا دن تھا، اور جب اس مرثیہ پڑھنے نوحہ پڑھنے والے نے دعا مانگی کہ آج مل کر دعا مانگے کہ یہ بیچارہ پاکستانی ہے، پردیسی ہے، اس کی بچی کو خدا شفا دے، امام رضا شفا دے، پیٹ پر تھی بچی، اچانک وہ بچی اچھلی اور جا کے زمین پہ گری، ہاتھ بھی سیدھے ہو گئے اور پاؤں بھی سیدھے، یعنی یہ معجزات ہیں جن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ جو ہے مومن ہو سکتے ہیں۔ کتنے کینسر کے مریض ہیں جو ہر سال وہاں شفا پاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ ایک ذاکر نے پڑھا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے سے باہر نکلا تو میں نے ایک خاتون حجاب سے تھی، لیکن جیسے باہر گئی اس نے چادر کو دور پھینک دیا، اس میں ڈال دیا، کیونکہ بغیر حجاب کے وہاں تو اندر نہیں آنے دیتے۔ تو میں نے جا کے کہا کہ بہن اگر تو امام رضا کے روزے میں حجاب سے تھی تو امام رضا یہاں بھی تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی معاف کریے گا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، ہمارے مذہب میں حجاب نہیں ہے، کیونکہ وہاں آنے نہیں دیتے اس لیے میں حجاب سے کہ میں عیسائی ہوں۔ کہا تم عیسائی ہو تو یہاں تیرا کیا کام؟ کہا میرا بچہ جو ہے وہ گونگا تھا، دنیا بھر کے ڈاکٹر کو دکھا دیا لیکن شفا نہیں ملی، آخر کچھ مسلمان تھے، مومن تھے، انہوں نے کہا ایک ہمارا بھی ڈاکٹر ہے، ذرا کبھی اس کے ہاں بھی جاؤ۔ کہا وہ ڈاکٹر کون ہے؟ کہا وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد عیسائی ہے کہ اس ڈاکٹر ہمارا امام علی رضا ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہا مشہد میں ہے، وہاں جاؤ۔ کہا میں لے آئی، بچے کو گونگا تھا، چاہتے میرا بچہ بولے تو وہاں ایک خاص پنجرہ ہے، مریضوں کو وہاں باندھ دیتے ہیں 2-3 دن تک۔ اب بچے کو باندھ دیا، یہ خاتون لیٹ گئی، اچانک یہ رات کا وقت تھا، شور ہوا، لوگ آئے، اس کے بچے کے کپڑے جو ہے وہ تبرکن لوگ وہاں پھاڑتے ہیں، جب ایسا ہو گیا ہنگامہ، کیا ہوا؟ دیکھا کہ اس کے بچے کے چاروں طرف لوگ کھڑے اور بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے۔ جب ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا ایک نورانی نوجوان، ایک نورانی شخصیت میں نے دیکھی، اس نے کہا بچے بات کرو، تو میں نے کہا میں گونگا ہوں کیسے بات کروں؟ کہا بولو، تو جب میں نے آواز نکالی تو میری آواز آ گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے اس قدر معجزات ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس میڈیا نہیں، یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ اگر مسلمان اپنا میڈیا کریٹ کریں، اپنا ٹیلی ویژن، تو یہ معجزات کے ذریعے سے ہزاروں کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین، صلوات پڑھے محمد آیت اللہ مصباح، بڑے فلسفی بھی عالم بھی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ یہ بھی ابھی کا واقعہ ہے کہ ایک امریکن تھے اور ایک ان کی بیوی امریکہ میں رہتے تھے، دونوں نے شادی کی، مگر دونوں جو تھے اندر سے کچھ محسوس کر رہے تھے کہ کسی چیز کی کمی ہے، فطرتاً نیک لوگ تھے۔ کہا ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس سے دور جا رہے ہیں، زندگی صرف پیسہ کمانا نہیں، صرف بیوی بچے اور بچے پیدا کرنا نہیں، کوئی چیز کی کمی ہے۔ تو کہا شاید معنوی روحانی کمی ہے۔ ہم گئے چرچ میں گئے، مگر پھر بھی ہم نے دیکھا ابھی تک کمی ہے، کوئی چیز ہے جو کم ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز کی کمی ہے۔ جو لوگ شریف ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، خود بخود خدا ان کے دل میں ایک ہدایت کی شمع روشن کرتا ہے۔ کہ یہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ چین میں کیونکہ بہت سے ریاضتیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، کچھ مذہب بدھسٹ لوگ ہیں،
ان سے شاید ہم استفادہ کریں، یہ روحانی کمی ہے۔ کہ ہم نے ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ یہاں کچھ بدھسٹ علماء ہوں تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ عبادت ریاضت کرنا چاہتے ہیں۔ بندوبست ہو گیا، جو بڑے عالم تھے ان سے ملے، انہوں نے چند عبادتیں بتائی، مگر پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے، وہی کمی۔ پھر بتایا گیا کہ تبت میں اور زیادہ ریاضتیں کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے ریاضت کرو، کہا تختے پر لٹا دیا، ادھر بھی سوئی ادھر بھی سوئی، چاروں طرف سوئی چپ ہوئی۔ کہا اپنے آپ پر کنٹرول کرو، قوت ارادی بڑھے گی، نہ ادھر ہلو نہ ادھر ہلو۔ وہ سخت ریاضتیں بھی ہم نے کی کہ وہ سوئیوں والے تختے پر سو گئے، مگر پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، اندر جو خالی تھا وہ خالی تھا۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں جائیں، کہاں دنیا میں تلاش کریں؟ پھر سنا ہندوستان میں بہت ہوتا ہے، بڑے ریاضت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچے، انہوں نے بھی مختلف ریاضتیں بتلائیں، ہم ان میں مشغول رہے، مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ کہا ہم دونوں میاں بیوی آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب فراڈ ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے۔ ہم امریکہ سے چلے، چین گئے، تبت گئے، اتنی سخت ریاضتیں کی، پھر بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ روحانی مقامات ہے، معنویت، چلو واپس امریکہ چلتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد توجہ فرمائیں۔ اب یہ واپس جا رہے تھے کہ اس عرصے میں جتنا کمایا تھا وہ تو خرچ ہو چکا تھا، اب بائی روڈ جا رہے تھے تو ایران پہنچے، اور کہاں پہنچے؟ مشہد پہنچے۔ جب مشہد پہنچے تو ہر جگہ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، صلوات پڑھیں محمد۔ کہ امام کا روضہ دیکھا، مل کے صلوات۔ امام کا روضہ نظر آیا، دیکھا، سبھی لوگ وہاں جا رہے ہیں زیارت کے لیے، ہم نے کہا ساری دنیا گھومیں، چلو یہاں بھی دیکھ لیں۔ بڑا رش تھا، لوگ جا رہے تھے زیارت کے لیے، کہ ہم بھی چلے گئے۔ اب جیسے اندر گئے تو خادم نے روک دیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم یہاں نہیں آ سکتے۔ ظاہر ہے کہ چادر بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھی، پہچانے گئے کہ نان مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ کہا بھائی ہم ساری دنیا میں گئے، ہمیں کہیں نہیں روکا گیا، یہاں کیوں روکا جا رہا؟ کبھی یہاں کا یہ قانون ہے، آپ واپس جائیے۔ کہ ہم باہر نکلے، انہوں نے باہر کر دیا۔ اب باہر جو ہے وہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب ہم نے دل میں کہا کہ یہ جو لوگ بتلا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ امام ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہیں پر کسی نے چند آیتیں بھی قرآن کی ہمیں بتلائیں۔ ہم نے کہا بھئی مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ کہ ان کی کتاب قرآن ہے اور نبی ہے، پھر امام ہے، یہ 8ویں امام ہے، یہ ہمیں بتلا گیا۔ ہم نے کہا بھئی قرآن کیا ہے؟ تو کسی نے آیتیں بتلائیں، وہ آیت یہی تھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر شے جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، زمین بھی، پتھر بھی، ستارے بھی، ہر چیز کا یہ حدیث، یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی یہ درخت کیسے تسبیح کر سکتا ہے، پتے کیسے تسبیح کر سکتے ہیں، پھول کیسے تسبیح کر سکتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور ادھر ہمیں واپس کر دیا گیا۔ تو وہی ہمارا دل بھی دکھا، ہم نے وہی کہا کہ اے امام، اگر تو واقعی امام ہے تو ہمیں بلا لے، اگر تو امام نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں آنا چاہتے، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہماری مشکل ابھی تک حل نہیں ہوئی، ہم بھی کچھ چیز کی تلاش میں ہیں۔ اگر جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لولے لنگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر واقعاً آپ ہیں امام تو ہم بھی حق کی تلاش میں نکلے ہیں، ہمیں بلا لیں۔ اگر آپ امام نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں آنا چاہتے۔ کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باہر یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک تصویر بیچنے والا آیا اور بالکل امریکن لہجے میں بات کرنے لگا، صلوات پڑھیں محمد اور یہ سمجھ لیں کہ ایران میں انگریزی بولنے والے بہت کم ہیں، پھر امریکن لہجہ کہاں، شاید 1-2% لوگ ہوں، باقیوں کی ساری زبان فارسی ہے، اسکولوں میں دفتروں میں بھی انگریزی نہیں جانتے زیادہ۔ یہ کہتے ہیں امریکن بالکل لہجے میں آ گئے کہ بھئی آپ کیوں غم زدہ؟ ہم نے ساری اسٹوری بتائی، ہم کہ ہمیں آنے نہیں دے رہے۔ کہا پہلے اجازت نہ تھی، اب تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ کبھی ابھی تو ہمیں واپس کیا ہے، کہا پہلے اجازت نہیں تھی، اب جائیں۔ کہ ہم گئے تو وہی خادم جس نے ہمیں روکا تھا، ہم اسے دیکھ رہے تھے، یہ پھر روکے گا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے مگر اس نے روکا نہیں، صلوات پڑھی محمد والے۔ ہمیں تعجب ہوا کہ اب وہ خاتون جو تھی وہ چلی گئی عورتوں کے ساتھ، میں مردوں کے ساتھ، اتنا رش تھا کہ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ آخر روزے کے سامنے، زری کے سامنے پہنچا تو ایسے
ایسے میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، رش کہاں گئی، لوگ کہاں کھڑے، اور اندر جو میں نے جھانک کے دیکھا تو ایک نورانی وجود بیٹھا ہوا، ایک نورانی وجود بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا چاہتے، کیا چاہتے؟ کہا ہم حق کی تلاش میں ہیں، ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ اور یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی، آپ امام ہیں، قرآن میں آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز جو ہے تسبیح پروردگار میں مشغول ہے، پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، درخت بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ کنکریاں بھی، یہ ریت کے ذرات بھی، مٹی بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا، اندر سے امام نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں، باہر آئیے۔ کہا پھر اچانک یہ رش نہیں معلوم کہا، میں کوئی اکیلا تھا، ایک مرتبہ صحن میں آیا۔ اب جیسے صحن میں آیا تو میں نے دیکھا تو پانی سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، میں نے دیکھا پتھر سے سبحان اللہ کی صدا آ رہی ہے، میں نے دیکھا در سے الحمدللہ کی صدا آ رہی ہے، جہاں دیکھ رہا ہوں ہر شے کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح سن کر ایک مرتبہ میں غش کھا کے گر گیا۔ صلوات پڑھے محمد کہ تصور نہیں تھا کہ زمین سے بھی آواز نکل سکتی ہے، پتے بھی بول سکتے ہیں، پانی بھی بول سکتا ہے۔ جہاں جہاں دیکھ رہا تھا آخر میرا دماغ کام نہ کرنے لگا، میں غش کھا کے گر گیا۔ آ کر لوگوں نے مجھے اٹھایا، کہا بس اسی معجزے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ جو چیز جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے امام کے روزے پر مل گئی۔ صلوات پڑھے محمد یہ خود ایک بڑا واقعہ ہے، مگر میڈیا پر اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میڈیا پر جب تک ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا یا اپنی میڈیا کریٹ نہیں کریں گے، آنے والی نسلیں ہماری غلام کہلیں، اب بھی ٹیررسٹ کہلا رہے ہیں، یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ 12 کروڑ یہودیوں نے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ٹیررسٹ بنا دیا۔ اب جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی مصیبت میں، جو یہاں ہے وہ بھی مصیبت میں۔ یہ کیا میڈیا ہے؟ مسلمانوں نے میڈیا کی طرف توجہ نہیں دی اور اب بھی توجہ نہیں دے رہے۔ جیسے میں نے کل بتلایا کہ یہ ڈسکشن گروپ ہے، نیوز گروپ، یوز نیٹ، اس میں 10-10 لاکھ لوگ ہیں، 6-6 لاکھ لوگ ہیں، اسلام کے خلاف اتنا لکھا جاتا ہے مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان زحمت ہی نہیں کر رہے، اور یقیناً جو لکھ رہے ہیں وہ یہودی ہیں، ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہودی ہیں۔ صلوات پہ محمد ضروری ہے کہ ان موضوعات کی طرف گفتگو ہو، لوگوں میں شعور بلند ہو، ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، ہمارے نوجوان کمپیوٹر پروگرامنگ کریں، خصوصاً سی لینگویج کے ذریعے سے اگر خوب مہارت حاصل کریں۔ اگر ہمارے مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، اسرائیل میں ہمارے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے، اسرائیل میں، فلسطین میں، تو آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے انہیں بھی کروڑوں کا نقصان دے سکتے ہیں اگر آپ پروگرامرز ہیں۔ لہذا آج جہاد ہے، امریکہ کے خلاف جہاد کریں، علمی جہاد کریں، ٹیکنالوجی میں جہاد کریں۔ افسوس کہ اسلام پڑھانے والے یورپ امریکہ میں 90% جو ہے یہودی ہیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اسلام یہودی پڑھائے گا تو یقیناً اسلام کے خلاف لکھے گا۔ اسلام پر لکھی جانے والی کتابیں 90% یہودیوں نے لکھی ہیں یا اسلام کے دشمنوں نے لکھی ہیں۔ لہذا جو حضرات ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمہ کریں، کتابیں بہت کم ہیں تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ سے میں نے کیا کہ C++ یا ویژول سی، اس میں جو حضرات کچھ نہ کچھ مہارت حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ کچھ پروگرامرز کا نیٹ ورک ہے، وہ کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ وہ مزید اس علم میں ترقی حاصل کریں اور اپنی قوم کی خدمت کریں، تبلیغ کریں اور دشمن پر سائبر اٹیک کرنے کے قابل ہو۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آگے جتنا بڑھ سکتے ہیں آپ، دیکھ رہا ہوں
خط میں کھڑے ہیں، جہاں اگر ممکن ہو سکے صلوات پڑھ کے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے، صلوات پڑھیں، بار دیگر صلوات پڑھیں، بہت شکریہ، بار دیگر صلوات۔ لہذا اس سلسلے میں جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہو یا کچھ کورسز مبلغ تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں، کریش کورسز 3 مہینے کا 6 مہینے کا جو انٹرسٹڈ ہیں، تو قوم میں مشہد میں ایسے کورسز کا انتظام ہو تاکہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کریں۔ وہ حضرات ہماری سائٹ karvala-najaf.org کے انفو پر بھی ای میل بھیج سکتے ہیں یا کاظمی 110 پر ہاٹ میل پہ، تاکہ ہم واقعاً ان خطوط پر اگر کام کریں تو اسلام کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے اور ہزاروں انسانوں کو آپ دین اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں، مومن کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور خصوصاً اس سال کی جو اچھی چیز ہے کہ پال ٹاک میں یہ مجلس بھی جا رہی ہے، اور جو ہم جعفر طیار میں پڑھتے تھے ان مجالس کو پال ٹاک میں بھیج دیں۔ اس کا فائدہ یہ جسے ابھی لیٹ اورس میں ہے، اس کے بعد بھی مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے 3 بجے جہاں اعمال عاشورہ بھی ہوں گے سراج امام بارگاہ کھارادر میں ایرانیان کے سامنے، تو دوسرے شہروں والے مومنین آرام سے وہ مجلس سن سکتے ہیں۔ پال ٹاک میں بڑی آسان اور صاف سنائی دیتی ہے، آپ اپنے جہاں جہاں بھی شہروں میں مومنین رہتے ہیں ان کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس سال تو یہ تجربہ تھا اور اچھا کامیاب رہا کہ آئندہ سال اس سے اور وسعت دیں کہ جتنی مجالس لیٹ اورس میں ہوتی ہیں تو پورے پاکستان کے مومنین جو ہے، پہلے ٹیلی فون کا خرچہ ہوتا تھا، ریلے ہوتے تھے، اب کوئی خرچہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے آپ پال ٹاک میں جیسے آؤ مل کر حسین ہے اور دوسرے ہیں، وہاں پر آپ آرام سے مثلا پورے پاکستان کے مومنین کراچی کی لیٹ اورس کی مجلسیں سن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اسلام کی راہ میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جو ہمارا موضوع بھی تھا کہ دشمن کی سازش یہ ہے امریکہ اور CIA کی کہ شیعوں میں 2 فرقے ڈال دو، کہ 20 سال انہوں نے تحقیق کی ہے کہ شیعہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ یہ کسنجر کا مضمون بھی تھا جو چھپا امریکہ کے اخباروں میں، اور ڈاکٹر مائیکل نے بھی کتاب میں لکھا جو CIA کے نائب تھے اور شیعوں کے خلاف جو تحریک تھی اس کے سربراہ تھے، گبن کے کیس میں نکال دیا گیا کہ شیعہ خطرناک ہے کیونکہ شیعوں کے پاس 3 طاقتیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک ان کے ہاں مرکز ہے، ان کے ہاں مرجعیت اور تقلید ہے، اسی کی وجہ سے شیعہ خطرناک ہے۔ اگر ان کا مرجع فتویٰ دے دے تو وہ امریکہ کے خلاف امریکہ کی چیزیں لینے چھوڑ دیں گے، ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی مرکزیت کی وجہ سے انہوں نے انگریز کو شکست دی۔ جب سارے اسلامی ممالک انگریز اور فرانس کی غلامی میں چلے گئے تھے تو ان کے عالم دین، ان کے مرجع آیت اللہ شیرازی کے اس فتوے کی وجہ سے کہ تمباکو پینا حرام ہے، ایران انگریز کی غلامی سے بچ گیا تھا۔ لہذا مرجعیت اگر ختم ہو جائے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری طاقت شیعت کے پاس خمس کا نظام ہے کہ ان کے ہزاروں لاکھوں طلبہ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ سارا بجٹ امام زمانہ کا بجٹ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد خمس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ امریکہ نے اس پہ باقاعدہ کام کرنا شروع کیا، کئی کتابیں آ گئی ہیں خمس کے خلاف، خمس مت دو۔ کیا کریں خمس کا؟ کئی امام کیونکہ غیبت میں ہے لہذا مدرسے وغیرہ میں خمس نہ دو، زمین کھود کر وہاں دفن کر لو، امام جب آئیں گے تو نکال لیں گے۔ یہ عقل مندی کا فتویٰ، یہ ایجنٹ جو ہے کام کر رہے ہیں۔ عزاداری سے ان کے دلوں میں جذب شہادت پیدا ہوتا ہے، جذب جہاد پیدا ہوتا ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا عزاداری کی روح کو ختم کر دو۔ یہی 3 چیزیں عزاداری کی روح ہے، جذب جہاد، جذب شہادت اور وقت کے یزید کے خلاف آواز بلند کرنا۔ عزاداری کو چند رسومات تک محدود کر دو، روح ختم کر دو، اس کی شکل کو بس کر دو۔ اس کے لیے بھی سازشیں کی گئی اور الحمدللہ مومنین کی ہوشیاری سے، علماء کی ہوشیاری سے وہ سازش ایک تو ناکام ہو چکی، جو خون پینے کا سلسلہ کھارادر میں اور سولجر بازار اور بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے شہروں میں شروع ہونے والا تھا کہ بھائی تمہارے کو بیٹا ملے گا، منت پوری ہوگی اگر آپ نے بکرے کا خون پیا، نعوذ باللہ، بند ہوگی۔ الحمدللہ سادہ مومنین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے سازشوں میں خون نجس ہے، قرآن نے کہا،
تفصیل سے بحث کیا کہ شیعوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، مرجعیت کو ختم کرو، اخباریت کو لے آؤ۔ اخباری وہی 10 اور 11 ہجری میں جو مذہب وجود میں آیا تھا، اسی یورپ کی سازش کی وجہ سے کہ صرف حدیث مانو، عقل دین کے ساتھ نہیں چل سکتا، عقلی دلیل قابل قبول نہیں، قرآنی دلیل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، ہمیں کیا پتا کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، لہذا صرف اور صرف حدیث حجت ہے، صرف حدیث کی دلیل کو مانو۔ آج وہی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام صریحاً فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے سامنے حدیث آئے تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، کہ بنانے والے حدیث بنائیں گے، حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس حدیث کو قبول نہ کرنا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور پھر نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے اقسام ہیں، ایک قسم کی حدیث نہیں، ایک راوی اصلاً منافق ہے اس کی حدیث نہیں مانی، دوسرا مومن ہے آدھی حدیث بھول گیا، جو کام کی چیز تھی بھول گیا، اس سے بھی حدیث نہ لینا، تیسرا بھولا نہیں، حدیث بھی صحیح، عقل مند بھی ہے، مومن بھی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد نبی نے اس حدیث کو ختم کر دیا، اس حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم نافذ کیا، لہذا حدیث اس سے لینی ہے جو مومن بھی ہو، عاقل بھی ہو، حافظہ بھی صحیح ہو، اور اسے ناسخ کا بھی پتا ہو، منسوخ کا بھی پتا ہو۔ ہر حدیث کو ہم نہیں مانتے، اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے کہ وہ علم رجال میں PhD کریں کہ یہ جتنے راوی ہیں ان میں ایمان کتنا تھا، تقویٰ کتنی تھی، حافظہ کتنا تھا، عقل کتنی تھی، اگر یہ راوی مولا علی کے معیار کے مطابق ہے تو حدیث لیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا آج مرجعیت اور تقلید کے مقابلے میں اخباری مجتہد بھی بن گیا ہے کراچی میں، اس نے رسالہ بھی لکھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی ایک کو مرجع بنایا ہے مجتہد اخباری مذہب کا، اور وہاں قتل و غارت گری کی نوبت بھی ہوئی حیدرآباد دکن میں۔ لہذا بہت گہری سازش ہے، ہوشیار رہے، اس سازش سے مراجع کے خلاف، علماء کے خلاف، یہ امریکہ کی طرف سے سازش 20 سال انہوں نے تحقیق کی کہ کیسے شیعہ مذہب کو ختم کریں۔ عزیزان گرامی، مرجعیت تقلید یہ ہمارا مرکز ہے، اگر مرکز کمزور ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور تقلید ہمارے ہر امام نے حکم دیا ہے تقلید کا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 14 سال یہ مظلوم امام زندان میں رہے، جب پوچھا گیا مولا آپ تو زندان میں ہیں، آپ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اب جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، شرعی مسئلے فتوے، ہم کن سے پوچھیں؟ فرمایا جو ہمارے احادیث کا مکمل علم رکھتے ہیں، جو عارف ہیں، جو ہمارے مدرسے کے شاگرد ہیں، ان سے فتویٰ لو، اور ان کا حکم ہمارا حکم ہے، جس نے ان کے حکم کو رد کیا اس نے ہمارے حکم کو رد کیا۔ یہ شروع ہو گیا اسی زمانے میں رجوع علماء کی طرف، حالانکہ امام تھے مگر امام زندان میں تھے۔ اسی طرح سے دیگر اماموں نے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے اس عالم کی تقلید تم پر واجب ہے جو زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو، کیونکہ تقلید انسان کی فطرت میں ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، خود بخود کسی نہ کسی کی آپ یقیناً تقلید کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں سب اردو بولتے ہیں، خود بخود آپ اردو سیکھ لیتے ہیں، یہ تقلید نہیں تو اور کیا؟ اگر آپ کی ولادت وہاں ہو گئی جہاں گجراتی بولتے ہیں، خود بخود آپ گجراتی بولتے ہیں، اسی کا نام تقلید، جو سنتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں انسان۔ اگر آپ فارسی زبان والے گھر میں آ گئے، فارسی خود بخود سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان بڑا ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے۔ اب جہاں علم نہ ہو، جہاں معرفت نہ ہو، جہاں دین نہ ہو، جہاں عقل نہ ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ایکٹر دیکھتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، فلاں ایکٹر ایسے بالوں کی اسٹائل بناتے تھے تو ہم بھی ویسے بناتے ہیں۔
کچھ لوگ کھلاڑیوں کی تقلید کرتے ہیں، فلاں کھلاڑی جو ہے کرکٹ یہ اس طرح کی شرٹ پہنتا ہے، چلو ہم بھی اس طرح کی شرٹ پہنیں، یہ تقلید ہے نا۔ یورپ امریکہ میں بے دینیت ہے، گانے بجانے والوں کی تقلید زیادہ ہوتی، حالانکہ فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، جیسے ان کی اسٹائل کے بال ہیں، کپڑے وہی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقلید ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، یہ کسی نہ کسی کی تقلید کرے گا، لہذا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور امام نے واجب کر دیا کہ خبردار کسی فاسق و فاجر کی تقلید نہ کرنا، کسی شرابی و زانی کی تقلید نہ کرنا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تقلید کرو تو کس کی کرو؟ اگر نبی موجود ہے تو نبی کی تقلید کرو، اگر امام موجود ہے تو امام کی تقلید کرو، اگر امام بھی نہیں نبی بھی نہیں تو اس کی تقلید کرو جو سب سے زمانے میں بڑا عالم بھی ہو اور بڑا متقی انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عالم کی تقلید کرو گے تو جہالت ختم ہو جائے گی، جب متقی کی تقلید کرو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے، تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، تقلید قرآن میں موجود ہے۔ اگر 11 سپتمبر کا واقعہ جو کل میں نے تفصیل سے بتلایا وہ اگر قرآن میں ہو سکتا ہے تو یہ کیا تقلید کا مسئلہ جس پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہوگا؟ صلوات پر محمد والے۔ یقیناً قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، تقلید کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور وہ آیت سب یہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5ویں سورہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کہاں نازل ہوئی آیت؟ غدیر پر نازل ہوئی، مقام غدیر پر۔ اے میرے محبوب پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا دین کا کام انجام نہیں دیا، رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اسی طرح سے 400-500 شیعہ کتابوں میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر در منصور ہے اور بڑی تفاسیر ہیں، ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جملے پر کہ لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ جملہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام نہ کیا۔ یہ جملہ عجیب ہے کیونکہ کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نعوذ باللہ مقام پیغمبر سے بلند ہے، نہیں، مقام معصوم کے جن کا اللہ نے مقام بلند رکھا، اللہ نے انہیں پہلے دنیا میں بھیجا، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 معصومین میں سب سے بلند مقام نبی کا ہے، علی بھی بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے بعد امام حسن کا مقام، امام حسین کی عظمت، عصمت، طہارت اپنی جگہ پر، لیکن جب تک امام حسن ہے امام حسین بھی ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، یعنی عمر کے اعتبار سے پھر وہ نبی ہے، پھر رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ خود علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ؟ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے رسول تو نے زحمتیں کھائیں، تو نے پتھر کھائے، تو نے وطن چھوڑا، تجھے لوگ اتنا مارتے تھے پتھر کہ تو خون میں نہا جاتا تھا، دانت مبارک شہید
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، بہت ضروری ہے کہ جانے سے پہلے آپ اعلان کر کے جائیں کہ اب جو کچھ پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھو. اور علی نے بھی یہی کیا کہ جب منبر پر آئے تو کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا یہ آیت ناسخ ہے، منسوخ نہیں. یعنی کسی آیت نے قرآن میں اس آیت کے حکم کو کینسل نہیں کیا، یہ قیامت تک ہے ناسخ. ٹھیک. اب جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگے گی تو یہ آیت حضرت علی سے بھی وہی کہے گی جو پیغمبر سے کہا گیا. کیوں یا ایھا الرسول اکثر مقامات پر جہاں یا ایھا الرسول اے رسول تو وہاں رسول بھی مراد ہے اور نائب رسول بھی مراد ہے، جو اب رسول کی جگہ پر آئے گا اس سے بھی خطاب ہے. اب یہی آیت جو ہے حضرت علی سے کہے گی کہ اب آپ شہید ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے جانے سے پہلے اعلان نہ کر دیا کہ آپ کا نائب کون ہے، اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے والا کون ہے، تو گویا آپ نے کوئی بھی دین کا کام نہیں کیا. لہذا حضرت علی پہ واجب ہو گیا کہ امت کو بتا دے کہ اب قرآن کس سے پوچھنا، شریعت کے مسئلے کس سے پوچھنا، دین کس سے سیکھنا. اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے تمہارا مولا ہے. اور جب امام حسن کو زہر ملی تو اب امام حسن پر بھی یہ آیت آئے گی اور حکم دے گی کہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ آپ کا نائب کون ہے. امام حسن نے اعلان کر دیا میرے بعد میرے امام حسین ہے. اسی طرح سے امام حسین نے اعلان کر دیا امام زین العابدین صلوات پر محمد والے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ آ گیا 11ویں امام تک اور پھر آیا 12ویں امام تک. اب جب 12ویں امام غیبت کے پردے میں جانے لگے، وہ بھی غیبت کبریٰ، اب ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، وہی پہنچ سکتا ہے جو باتقوا ہو. اب جب عوام سے دور ہو کے جا رہے ہیں، غیبت میں جا رہے ہیں، تو اب یہی آیت زمانے کے امام سے کہے گی، 12ویں امام سے کہے گی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے زمانے کے امام، اگر آپ عوام کو نہ بتلائیں کہ جب آپ غیبت کے پردے میں ہیں تو عوام کن سے مسئلہ پوچھے، احکام خدا کو نافذ کرنے والا کون ہے، اگر امام نہ بتلائیں تو نعوذ باللہ یہ تصور محال ہے. کیونکہ امام معصوم ہے، اسی لیے غیبت میں جانے سے پہلے حکم دے دیا، فرمان جاری کر دیا، اے دنیا کے مومنوں سنو، ہم غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں اور تم پر واجب ہے اس انسان کامل کی تقلید جو زمانے کا سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو اور سب سے بڑا عالم انسان بھی ہو. صلوات پڑھی محمد والے. جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہو، اس کی تقلید تم پر واجب ہے. اب آپ نے دیکھا تقلید قرآن کی اس آیے یا ایھا الرسول بلغ سے ثابت. پھر الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں، اور ہم خدا کو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں. صلوات علی محمد و علیہ. خدا کا شکر کریں کہ آپ کا ایمان جو ہے فرشتوں کے ایمان کے برابر ہے. ہم خدا کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں. فرشتے کیسے مانتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مالک ہم تجھے خدا مانتے ہیں اور تو جس جس کو منوائے گا ہم اسے بھی خدا، ہم اسے بھی مانیں گے. اگر تو کہے کہ آدم کو سجدہ کر، ہم آدم کو سجدہ کریں گے. اگر تو کہے فلاں نبی کی اطاعت کر، ہم اس کی اطاعت کریں گے. یعنی فرشتوں کے ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ مالک تجھے مانتے ہیں اور جس جس کو تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے. مگر شیطان بھی خدا کو مانتا ہے نا، اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کیسے مانتا؟ مالک میں تجھے مانتا ہوں لیکن تو اگر کہے گا کہ آدم کو مانو، آدم کو نہیں مانوں گا. تجھے سجدہ کرتا ہوں، اگر تو کہے کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ شیطان کا ایمان ہے. شیطان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح، نبی کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح. بھائی نبی کو کیسے فرشتے مانتے ہیں؟ فرشتوں کے ماننے کا طریقہ آپ نے سنا کہ تجھے بھی مانتے ہیں، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے. ہم نبی کو کیسے مانتے ہیں؟ فرشتوں کی طرح کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بھی مولا مانتے ہیں اور جس جس کو مولا منوائیں گے ہم اسے بھی مولا مانتے ہیں. جسے پیغمبر کہہ دیں یہ مولا ہے، ہم قیامت تک اسے مولا کہیں گے. توجہ فرمائے. اور اسی طرح سے ہمارا ایمان امام پر ہے
صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہ میں مرجع مجتہد کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان جو ہے فرشتوں والا ایمان نہیں ہے، شیطان والا ایمان ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس کا فائدہ نہیں. تو امام کو مانتے ہیں مگر امام جسے منوانا چاہے اسے نہیں مانتے. عقلاً بھی تقلید واجب ہے، شرعاً بھی، قرآناً بھی تقلید واجب ہے. دیدہ نہیں رہا ضروری نہیں کہ اگر آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے چاہیے خود مجتہد بن جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 30-40 سال لگائیں، خود قرآن سے حدیث سے مسئلہ اگر آپ نکال سکتے ہیں، مجتہد بن گئے تو آپ کی خود تقلید حرام ہو جاتی ہے. پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ جب آپ خود نکال سکتے ہیں تو دوسرے کی تقلید کیوں کریں؟ آپ پڑھے کائے کے لیے؟ اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو عقل یہی کہہ رہی ہے، جیسے میں نے کل مثال دی کہ اگر آنکھ میں درد ہے تکلیف ہے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل میں بیماری ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں انجینئر کے پاس جاتے ہیں. تو دین کے مسئلے میں بھی جس انسان نے اسپیشلائزیشن کیا ہے، 40-50 سال خرچ کیے ہیں اور محنت کی ہے اور تقویٰ کی بلند مقام پر ہے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی تقلید کریں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس لیے کہ تقلید کے اور سارے اجتماعی فوائد ہیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں. نماز پڑھتا ہے یا مجتہد ہو کس کے فتوے پر عمل کرتا ہے؟ اگر حج پہ جاتا ہے کیسے احرام باندھے، کہاں پہ سر چھپائے، کہاں پہ سر ڈھانپے، مینا میں کیا کرے، عرفات میں کیا کرے، یا خود مجتہد ہو یا کسی کی تقلید کرنا پڑے گی. روزے کے مسائل ہیں، انشورنس کے مسائل ہیں، ہزاروں زندگی کے مسائل ہیں. اگر ہم مجتہد نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تقلید کریں، کیونکہ حدیث ہے کہ بغیر علم اور ہدایت کے اگر آپ کسی چیز پر عمل کرتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں وہ عمل آپ کا باطل ہے، کیونکہ نہ آپ کو علم ہے نہ آپ کے پاس ہدایت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا یہ گہری سازش ہے امریکہ کی طرف سے کہ شیعوں کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس میں اخباریت کو پیدا کرو. عزیزان اکرام، یہ ایک مسئلہ تھا جس میں بہت ساری باتیں بہرحال رہ گئی. اب یہ اخباری بعض چیزیں جو دلائل میں پیش کرتے ہیں، کل میں نے تفصیلاً بہت ساری باتیں کی. مثلاً اجتہاد 2 قسم کے اجتہاد ہیں. بہت ساری حدیثیں ہیں جو مذمت میں ہیں اجتہاد کے، خود ہمارے اماموں سے. وہ کون سا اجتہاد ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے مذہب کا امتیاز یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے، قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو چھوڑ کر نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اگر کوئی اجتہاد کرے تو وہ اجتہاد حرام ہے. فرمائیے اجتہاد تب ہوتا ہے جب امام نہ ہو. امام کے ہوتے ہوئے کوئی مجتہد نہ تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام جب موجود ہے، حجت خدا جب موجود ہے تو جو امام کہے وہ حق ہے، جو نبی کہے وہ حق ہے. نبی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اجتہاد کرے خود سے تو وہ اس کا اجتہاد باطل ہے، وہ حرام ہے. امام اور نبی کے ہوتے ہوئے، معصوم کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب امام موجود نہ ہو، غائب کے پردے میں ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا کبھی یہ لوگ اس طرح سے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کو اتنی حدیثیں ہیں اجتہاد کے خلاف. اجتہاد وہاں پر حرام ہے جہاں نبی کا حکم ہو یا خدا کا حکم. مثلا نبی نے فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، یہ حکم ہے نبی کا. اب اگر کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں نبی بیمار ہے، نبی کو تکلیف ہوگی، یہ اجتہاد جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں نبی کا صریحاً حکم موجود ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ اجتہاد شرعاً جائز نہیں. نبی کا حکم، خدا کا حکم، امام کا حکم. امام کیونکہ معصوم ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دوسرا مسئلہ کہ الحمدللہ ہم تک جو کچھ بھی دین پہنچا ہے، علم کے خزانے پہنچے ہیں، مراجع کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور مراجع پر جو عنایت ہوئی ہے وہ امام زمانہ کی عنایت ہے. صلوات پڑھی محمد. بہت سارے واقعات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ملاقات کے.
اب بھی امام سے ملاقات ممکن ہے، اور ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے اعمال نامے پر امام سے دستخط کروا دے کہ میں اس مومن کے کردار سے راضی ہوں۔ یہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ ہے، جنت کا ٹکٹ اگر امام نے لکھ دیا، اور ناممکن نہیں ہے۔ بہت سارے خوش نصیب ہیں جو امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پہنچتے رہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میں نے بتلائے تھے، انہی میں سے ایک واقعہ شاید میں نے آپ کو بتلایا ہو یہیں پر، شیخ محمد تقی بافقی جو بہت بڑے مجاہد تھے، شاہ نے انہیں قم سے نکال دیا تھا جب انہوں نے شاہ کے خلاف اور ان کی بیوی کے خلاف تقریر کی تھی۔ جب وہ بے حجاب حرم میں آئی تھی معصوم قم کے، تو انہیں تعزیانے لگا کر نکال دیا گیا تھا۔ تو قم میں جو مسجد جمکران ہے اس کے لیے مشہور ہے، بہت خوش نصیب ہیں جو وہاں پر زیارت کر چکے ہیں، کہ 40 شب پنجشنبے یعنی جمعرات کی رات کو مسلسل 40 پنجشنبے کی شب رات کو کوئی وہاں جائے، مخصوص اعمال ہے، شب بیداری کرے، تو انشاءاللہ خدا اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب۔ لہذا یہ عالم بزرگ مجاہد شیخ محمد تقی بافقی اور ان کے ایک دوست دوسرے سید تھے، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زیارت۔ اب ایک رات بہت زیادہ برف پڑ رہی تھی، سردی قیامت کی تھی۔ اس زمانے میں تو وہاں گیس بھی نہیں پہنچی تھی قم میں، جس زمانے کا واقعہ ہے۔ تو یہ دوسرے جو ساتھی تھے، راستہ بھی خراب تھا، جانے کے لیے امکانات بھی کم تھے، برف پڑ رہی تھی۔ تو ایک ساتھی جو تھے وہ سید صاحب وہ نہیں گئے، مگر وہ پریشان یہ تھے کہ میں شیخ محمد تقی کو بھی روکوں کہ آج کی رات جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ سردی ہے، وہاں پر جائیں گے سردی میں اور راستہ بھی خراب ہے، کیا کریں گے۔ مگر جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو نکل چکے ہیں، اور خود انہوں نے ہمت تو نہیں کی جانے کی، مگر پریشان تھے، اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ شیخ محمد تقی چلے گئے، آج تو بڑی سردی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، برف بھی ہو رہی ہے، وہاں گرمی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہی پریشانی میں سو گئے، تو رات کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ صلوات پڑھیں اس سید کو امام کی زیارت نصیب ہوئی، اور زیارت میں بھی کیونکہ پریشانی میں سوئے تھے، پہلی بات یہی کی کہ مولا وہ سخت سردی تھی، اس میں شیخ محمد تقی چلے گئے ہیں، اب نہیں معلوم اس بیچارے کا حال کیا ہوگا۔ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ ہم اپنے عاشقوں سے بے خبر نہیں ہوتے، اطمینان رکھ، صبح پوچھ لینا کہ ہم نے کس طرح سے شیخ محمد تقی کی مدد کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صبح ہوئی، شیخ محمد تقی واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی رات تو ہم ہمت نہیں کر سکتے، اتنی برف اتنی سردی کیسی گزری رات؟ کہا الحمدللہ بڑا لطف و کرم ہوا۔ کہا کیا؟ ہم سردی سے کانپ رہے تھے، اتنے میں ایک نورانی شخصیت آ گئی، وہ کچھ کمبل بھی دے کر گئی اور اس کے ساتھ ایک ہیٹر کا بندوبست بھی کر کے گئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ سامان کس کے حوالے کرے؟ کہا یہ یہیں کی ملکیت ہے، یہیں مسجد میں چھوڑ دو۔ تو ادھر سے سید نے کہا تجھے پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا بہت نورانی چہرہ تھا، میں نے کبھی اتنا اچھا چہرہ نورانی نہیں دیکھا۔ تو کہا وہ امام زمانہ تھے۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان اکرام، اس زمانے میں بھی زیارت ممکن ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ اصل رکاوٹ جو ہے امام کے اور ہمارے درمیان وہ گناہ ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بیزار ہو جائیں، گناہ کی کشش ہمارے دل سے ختم ہو جائے، تو واقعی امام کی زیارت میں دیر نہیں لگتی۔ امام ہم سے دور نہیں ہے، انہی مجالس میں ہوتے ہیں، انہی اذکار میں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل حضرت آیت اللہ کشمیری نے بتلایا ہے زیارت آل یاسین کے پڑھنے کا۔ 40 راتیں یہ عمل کرے، مگر استغاثہ 110 مرتبہ امام زمانہ کو پکارے، مولا مدد کے لیے آئیے، مدد کے لیے آئیے۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل کوئی کرے گا تو اسے بھی جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ البتہ اس عمل کے لیے لازم ہے کہ انسان توبہ گناہوں سے مکمل کر چکا، جیسے میں نے کل پرسوں بھی بتلایا تھا
وہ آیت بنی اسرائیل کی سونے سے پہلے 100 مرتبہ، یہ وہ لوگ عمل کریں جنہوں نے توبہ مکمل کر لی ہے، یا وہ بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سونے سے پہلے 100 مرتبہ جو پڑھیں گے، اگر ان کے دامن میں گناہ کی نجاست نہیں ہے تو سوتے یا جاگتے امام کی زیارت نصیب ہوگی، مگر اگر ہم جیسے کوئی گنہگار ہیں تو ان کے لیے وہی عمل ہے جو گزشتہ مجلسوں میں نے بتایا کہ سونے سے پہلے 6 مصبحات، 6 سورے، یعنی کہ جو صفے سے شروع ہوتی ہیں یا صفے سے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ، سونے سے پہلے یہ، اور سونے سے پہلے یا نماز عصر کے بعد سجدے میں 700 مرتبہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ توبہ مکمل ہے کہ ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اس پہ پشیمان ہو کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیا، ظلم کیا، ایک ایک گناہ پر پشیمان ہو، رونے کی کوشش کریں اور ایک سال عمل جاری رکھیں کہ میں نے کہا کہ خود اس گنہگار نے دیکھا کہ ایسے بندے خدا کو جس نے یہ عمل کیا اور اس سے امام کی زیارت 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی، اور وہ بھی سبحان اللہ کیسے کہ دعائے ندبہ پڑھ رہے تھے اور سامنے امام کا نور ظاہر ہوا۔ صلوات پڑھی محمد۔ دعائے ندبہ سے بھی ہم غافل ہیں، کل جمعہ ہے، شب عاشور بھی ہے، ہر جمعے کو یہ دعائے ندبہ ضرور پڑھا کریں، یہ امام زمانہ کا قصیدہ بھی ہے اور امام زمانہ کا نوحہ بھی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ آج عبادت کی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے، پوری رات انشاءاللہ عزاداری میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، اعمال عاشوراء میں گزاریں۔ آج کی رات بہت اہم رات ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی عبادت میں رہے، مولا حسین پہ 100 مرتبہ سلام بھیجتے رہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ آسان اعمال ہیں، اسی طرح سے درود پڑھتے رہیں، جتنی زیادہ درود پڑھیں۔ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، رونے میں گزرے، عزاداری میں گزرے، ماتم میں گزرے، فضول باتیں نہ کریں، زیادہ آج کی رات کہا نہ لگائیں، زیادہ نہ مسکرائیں۔ آج غم کی رات ہے، بہت عبادت کی رات ہے، اور انشاءاللہ مولا حسین کے صدقے میں آج بڑے بڑے گنہگار جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، عزاداری کے صدقے میں، ماتم کے صدقے میں، اور اس پرسے کے صدقے میں حر جیسے گنہگار جب بخشے گئے تو کون نہیں بخشا جائے گا۔ آج کی رات، ہاں آج کی رات اچھی نیات کے ساتھ آئیں انشاءاللہ، جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، نیک اسلام کے لیے، عزاداری کے لیے نیک نیت کریں۔ نیت جو ہے مومن کی، اس کے عمل سے افضل حدیث ہے۔ آج کے دن نیت کریں، انشاءاللہ مولا حسین اس کام میں کامیابی دے گا۔ عزاداری کے لیے کسی مسجد بنانے کا پروگرام ہے، آج نیت کریں، خدا کامیابی دے گا۔ کسی امام بارگاہ کو بنانا ہے، عزاداری کے لیے کوئی کتاب چھپوانی ہے یا کتاب چھاپنا ہے، کیونکہ انسان مر جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں دولت یہاں رہ جائے گی، پیسہ یہاں رہ جائے گا، 3 چیزیں ہیں جو انسان تجھے قبر میں بھی مدد دیتی رہیں گی۔ یہ صدقہ جاریہ کیا؟ بس جیسے اعلان ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی مسلح خرید لیں، کوئی چیز بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، یہ صدقہ جاریہ، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ کتاب اچھی اگر آپ چھپوا دیں، جیسے میں نے کہا انگریزی میں بہت قلت ہے کتابوں کی، واقعی یہ صدقہ جاریہ، جب تک کتاب پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے انہیں ہدایت ملتی رہے گی، قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی کتاب کا ترجمہ کر دیں، اسی طرح سے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دیں، جب تک وہ مسجد برقرار ہے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا نیک کام میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سپر ہائی وے پہ مدرسہ ہے جامعۃ الاطہر، آج کل کی سرپرستی قبلہ مولانا رضی جعفر صاحب کر رہے ہیں، وہاں پانی کا مسئلہ ہے، پانی نیچے چلا گیا ہے، بورنگ کرنے کا مسئلہ ہے۔ جو حضرات بھی اس کار خیر میں حصہ لیں امام حسین کے صدقے میں، انہیں قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ پانی پلانا بھی مدرسے کا پانی ہے اور اس میں طلبہ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ ایک اینٹ بھی مدرسے میں لگا لیں، کنواں کھود لیں، جہاں بھی جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، یقیناً آج کی رات نیت کریں
تاکہ امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ کو دین کی خدمت کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھی محمد یعنی آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، آج کی رات انسان چاہے تو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ عاشور کی رات ہے، اس رات کا انتظار اللہ جو صاحبان نظر ہیں، جو عارف باللہ ہیں، پوری رات اس پورا سال اس رات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم رات ہے، ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزاریں۔ صلوات پڑھی محمد آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں کہ آج کی رات یا کل کے دن پروردگار، ہم سب کی تمنا ہے کہ آج عاشور کی شب ہے، ہمیں مولا حسین کے صدقے میں امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے۔